درود شریف پڑھنے کے فضائل۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود اللہ تعالی شانہ جل جلالہ عما نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی، ان کے بہت سے اعزاز اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ جل جلالہ شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمر اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کے صیغہ کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے، استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے، اور حضور کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور کا اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جمیلہ تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑھا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز کرام میں اللہ جل شانہ نے خود بھی شریک ہیں۔ اللہ جل شانہ خود شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم کے اعزاز کے، وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہیں، اور ایک ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ ہے وارد ہوا ہے، اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف، اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا ہے۔ علماء نے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ شریف فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے۔